یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اس پر اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اصل ایمان ہوا ہے جو دل میں داخل ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روح سخن کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے۔ وہ ایمان دلائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا؟ یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا۔ ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، اب ایمان لائے نہیں ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شعوری منافق ہوا۔ غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے؟ کہ جو آئے تو تھے، کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ، وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں بھرا بستر۔ اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، وہ ارادہ، وہ پختنی نہیں ہے، ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد گہرچ ہو۔ ان کا کیا ہوتا ہے، کچھ دو قدم چلے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ چھٹک گئے، کچھ چلے، کچھ ہمت کی، کچھ رک گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تم کیا کرتے ہو، تو اب انہوں نے کیا کیا، جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانے شروع۔ خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، اس لیے میں رک گیا تھا، تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا، تم ایسا گمانتے نہ کرو، مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی، میری بیوی من رہی تھی، میں کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جھوٹی قسمیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا، یہ یوں چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے، کافر تو وہ ہوا ہی نہیں، اسلام لے آیا تھا، مومن ہے، اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن اب ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا۔ یہ مذبذبین بین ذالک، آسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں، کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو، نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر، پھر گیا پھر آیا، پھر گیا تو گیا، بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، کفر سے مراد نفاق ہے، کفر قانونی نہیں، کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر باطنی، اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں کیا، کفر کا اعلان نہیں کیا، یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسے لوگوں کو وہ راستہ دکھائے گا۔ اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ یا تو آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ،
ریزرویشن رکھ کر مت آؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کان کھول کر آؤ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تمہیں سننی پڑیں گی ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی, کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے, قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی. دن رہے منزل لینا کہ خطر آس بسے, شرط اول قدم ہی نہ اس کے مجنون باشی. بشر المنافقین, تنزیہ انداز ہے, ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے. وہ چاہتے تھے نا, ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ, کیا پتہ ہے کل پڑھنا جو ہے بدل جائے. تو کفار کے ساتھ بھی keep some good office with them also, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کہہ سکے وقت کے اوپر. تو دوستیاں رکھتے تھے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشت پناہ بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ, کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں, عزت کی تلاشی ہے. امریکہ جانا بہت بڑا اعزاز ہے, اتنے بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت ہے جو عزت ڈھونڈنے کے لیے, اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. اس کے لیے جو بھی لابینگ ہوتی ہے اس کے لیے, وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی, اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو, باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا. عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب, اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے, جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہے استہزاء کر رہے ہیں, قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو کم سے کم یہ ہے, اب مکی کی آیت ہے وہ, اس پر مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی, لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت, وہاں سے چلے جاؤ, احتجاجاً جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ, پھر وہاں بیٹھو نہیں. اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے, تمہاری جو وہ حص جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے. تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے. وقد نزل علیکم, اللہ اتار چکا ہے تم پر فی الکتاب, اسی کتاب میں قرآن میں, ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا, جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے, وہ یستہزأ بہا, اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معہم, تو ان کے ساتھ مت بیٹھو, حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے, پھر دوبارہ آ جاؤ, کوئی حرج نہیں, کوئی اور بات ہے. اس لیے کہ بہرحال ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے, ان سے گفتگو کرنی ہے, تعلق منقطع نہیں کرنا, لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہو تب ان کے قریب مت بیٹھو. انکم اذا مثلہم, اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ, پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو.